جی جناب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، فرمائیں۔ خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے تو ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کچھ پریشانی آ گئی کیا؟ نہیں، پریشانی تو نہیں آئی ہے۔ پریشانی کیا آئے گی، بس آپ لوگوں کے آڈیو سنتا رہتا ہوں۔ اللہ عافیت سے رکھے، اللہ خوش رکھے۔ آمین آمین۔ لیکن آپ لوگوں کی دعا لگے گی کیا؟ پھر آمین کیوں کہہ دیا آپ نے؟ نہیں، اس لیے کوئی دعا کرتا ہے تو آمین کہنے کی عادت ہو گئی ہے نا۔ دعا قبول نہیں کرتا اللہ؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی 3 دعا قبول کی، جب اس وقت جب اللہ غضب میں تھا اور مردود قرار دے دیا، فخرج فإنک، ایسے وقت میں اللہ نے شیطان کی 3 دعا قبول کر لی۔ کیا اللہ کی وسعت کو، اللہ کے رحم و کرم کو آپ محدود سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو لامحدود سمجھتے ہیں۔ ہاں، تو پھر ماننا چاہیے اللہ کسی کی دعا کب قبول کر لیں؟ کیا بعید ہے اللہ کی شان سے؟ جی جی، بات ہاں، وہ الگ بات ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کسی کی مردود کر دے، الگ مسئلہ ہے۔ جی جی، لیکن کچھ باتیں ہیں جو آپ کے اس میں کیا ہے، کنز الایمان میں بھی لکھا گیا ہے کہ دعا قبول کے متعلق۔ چلیے بہرحال اس موضوع پہ ہم کو بات نہیں کرنی ہے۔ بار بار میں سنتا ہوں اچھا، آپ لوگوں کو کنز حضرت ارے حضرت کنز الایمان کا نام لیا آپ کیا بھاگ رہے ہیں؟ نہیں بھاگ نہیں رہا ہوں۔ بھاگیں گے تو میں کہاں بھاگوں گا بھائی۔ اچھا، ماشاءاللہ، اتنے بڑے مناظر سامنے آئے، دیکھتے ہیں آج کیا۔ نہیں تو اعلیٰ حضرت سے آخر آپ لوگوں کو دشمنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے جو ہے کرامات آپ نے دیکھے نہیں کیا؟ اچھا، ہاں کرامت دیکھا ہوں نا میں، بتاؤں آپ کو، بتاؤں کرامت؟ نہیں بتانا کیا، میں بتاتا ہوں نا۔ جی، ان کے تصانیف دیکھیے، مان لیے کہ اگر صرف جو ہے آپ فتویٰ رضویہ ہی کا مطالعہ کریں گے نا حضرت، جی 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 جی، تو میرے خیال سے آدھی عمر نکل جائے گی۔ اچھا، جی، او اچھی بات تو ہے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت جو ہے کس میدان میں کم ہے بتائیے؟ اتنے بڑے علوم و فنون کے ماہر، کس فن میں انہوں نے خدمت نہیں کی ہے؟ شریعت کے کس موضوع پہ انہوں نے جو ہے اپنا کلام پیش نہیں کیا؟ ارے حضرت، یہ تو اب اپنے عجیب بات کہہ دیا کہ جو ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب اگر پڑھیں گے پوری عمر ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب، آپ نے عجیب بات کہی دی مجھے۔ عجیب بات کی کیا بات ہے؟ آپ صرف جو ہے فتویٰ رضویہ ہی پہ جو ہے اگر غور کرے نا آدمی، تو آدھی عمر نکل جائے گی۔ اچھا اچھا، اچھا اتنی اچھا معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اچھا، آپ مطالعہ کر کے آئے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بھی دیکھا ہوں۔ اچھی بات ہے، مطالعہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب آپ؟ کیوں نہیں؟ مان لے کہ یہ اپنی کتاب آدمی نہیں پڑھے گا تو کن کی کتاب پڑھے گا؟ آپ لوگوں کی کتاب پڑھیں کیا؟ نہیں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ عطار داری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی کتاب پڑھنا کفر ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو چلو خیر، الگ بات ہے۔ آپ نے کہی ایک بات، ذرا ایک حوالہ آپ کو دے دوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب جو ہے پوری عمر ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں کتاب ہے جہان ملک العلماء، یہ دیکھیں کیا نام ہے ان کا، حضرت حضور مفتی اعظم سراج عظمت حضرت مولانا سید سراج اظہر قادری رضوی نوری، ملک العلماء، کتنے معنی ملک العلماء، علماء کے بادشاہ۔ صفحہ نمبر 875 میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کتب خانہ نہایت برباد ہے، نہ صرف کتب خانہ بلکہ تصنیفات اعلیٰ حضرت ضائع ہو چکی ہے۔ ایسا سنتا رہا ہوں، ایک جلد 5ویں فتویٰ کی برسہ برس سے غائب ہو چکی۔ دیکھیں، آپ فتویٰ رضویہ بول رہے ہیں، فتویٰ رضویہ کی دمک کھا گئی ان کو، اور وہ کتاب جو ہے غائب ہو چکی ہے، اور آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، کہاں سے پڑھ لیا؟ اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہیں کتاب کو دمک لگ چکی تھی، اب کیسے پڑھ لی ان کتاب کو؟ دیمک لگ چکی تھی تو یہ تو جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی کتابیں اتنی تھی، ان کی تصنیفات اتنی تھی کہ جو دریائے نیل جو ہے مہینوں تک بالکل جو ہے کالا پڑ گیا۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا آپ نے، جی ہاں۔ تو پھر ان کے پاس اتنی کتابیں تھی، ان کی تصنیفات اتنی تھی، جب ہی تو جو ہے دیمک لگ گیا یا جو ہے کوئی دقت آ گئی، تو اس میں کوئی یہ عیب کی بات تھوڑے نا بھائی۔ نہیں، اس میں کیا ہے، جب کتاب تھی نہیں،
اور دماغ لگ چکی تھی. پھر کتاب کہاں سے آئی؟ سب ان کو کوئی حافظ تھا کا فتویٰ رضویہ کا. بھائی جو امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی کتابیں، بہت سارے فقہاء تھے، بہت سارے ان کے شاگرد تھے جو انہوں نے کتاب لکھی. تو یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کسی نے حفظ کیا تھا کیا، جس طرح قرآن پاک کی حفظ کرتا ہے؟ اور دوسری کتاب میں نے دیکھیں یہ کتاب میں نے بھیجی ہے آپ کو، یہ نقشۂ نال پاک پر اسماء مبارک کے لکھنا کیسا ہے. اس میں لکھا حضرت کا حیات طیبہ میں شائع نہیں ہوا. ایک قول کہ ہے کہ صرف پہلی جلد آپ کی موجودگی میں شائع ہوئی، یعنی فتویٰ رضویہ. ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک ہی جلد آپ کے اعلیٰ کے اس میں موجودگی میں حاضری. اگر لکھا ہے رجسٹر سائز کاغذوں، ورقوں اور چھوٹے پرزوں کی شکل میں تابعین اور ناصرین کو ملا، اور کئی اوراق تو کیڑوں نے بھی کھا گئے. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، کئی اوراق تو کیڑوں نے بھی کھا گئے. تو آپ کے اعلیٰ کے حاضری میں تو شاید ایک جلد لکھی گئی تھی، لکھ رہا ہے. تو آپ کیسے پڑھ لی؟ چلو خیر، ایک جلد شائع ہوئی ہوگی، یہ لکھے ہوں گے، یہ تھوڑے نہ لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک ہی جلد لکھے ہیں. تو پھر جب ان کے حاضری میں ایک ہی جلد، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک ہی جلد شائع ہوئی ان کی حاضری میں. نشر ہوا ہے نا، ایک ہی نشر ہوا ہے. مان لیں کہ ان کے پاس اتنا انعامات تھا، مشغولی تھی، جو اس طرف جو ہے شائع کرنے کی طرف جو التفات نہیں گیا. ہاں، اسی لیے اس کو جب کہا گیا کہ تفسیر پر کوئی کتاب لکھیے، الملفوظ میں کہا کہاں فرصت ہے مجھے تفسیر لکھنے کی، بولو پھر ترجمہ لکھا ہے. ان کے پاس مشغولی تھی بھائی. ہاں وہ پتہ ہے، فن پہ جو ہے وہ کام تو کر نہیں رہے تھے. ہاں ان کے پاس مصروفیت جو تھی نا، وہ علماء دیوبند کو مطلب کافر کہنا، گالی دینے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، باقی اور کوئی چیز کی فرصت نہیں تھی ان کی. خیر، آپ مجھے فون لگایا، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ مطلب کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں اناپ شناپ بات کرتے ہیں، جو ہے کبھی ثابت نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا ان کا ان سے اعلیٰ حضرت کے کرامات تو ایسے ہیں مولانا. نہیں، میں کیا بولتا ہوں، سنیں آپ سنیں. اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، جی پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. اچھا، سعودی میں کس نے پڑھا ہے؟ ہاں، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اچھا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کے کرامات تو اب بھی ظاہر ہے. سدیس امام سدیس پڑھ رہے ہوں گے شاید ان کی کتاب. دیکھیے، میں تو وہاں گیا نہیں ہوں، لیکن خطیبوں سے سنتا ہوں. جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں جو جامع ازہر مصر میں تھا تو وہاں بھی جو ہے عید میلاد النبی ہوتا تھا، وہاں بھی سلام پڑھا جاتا تھا. بھائی اب عید میلاد چلے گئے، عید میلاد الگ مسئلہ ہے. وہ مسئلے کی بات ہم نے اعلیٰ حضرت کی کرامات، ان کے کلام کو، کے جو ہے کرامات کو ہم نے جو ہے یہ کیا ہے، اجاگر کیا ہے کہ دیکھیے انہوں نے جو کلام لکھا ابھی بھی جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. کیا آپ کے کوئی علماء ایسے ہیں، کوئی عالم ایسے ہیں جن کے کلام کو ابھی بھی جو ہے پڑھا جا رہا ہو؟ اچھا جی، بتا رہا ہوں آپ کو میں. دیکھیں، اصل میں ہمارے علماء کا مقصد جو ہے کلام ان کا کلام پڑھا جائے، وہ مقصد ہمارے علماء کا نہیں ہے. ہمارے علماء کا مقصد جو ہے، ہمارے علماء کا مقصد یہ تھا، ہمارے کابر کا مقصد یہ تھا اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت پوری دنیا میں عام ہو. یہ مقصد تھا. اور جن کی دلوں میں یہ مقصد تھا وہ اپنا کام کر رہے، وہ کر گئے. اور جس کے دل کے اندر یہ مقصد تھا کہ اپنا تعارف ہو، اپنی پہچان ہو، اپنی شناخت قائم ہو، اس کا دین، اس کا دھرم مٹتے چلا گیا. اسی لیے جن کا مقصد دین پھیلانا تھا، نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان پر پہنچانا تھا، آج ان کے ہی سرپرستی میں، انہی کے سائے میں جو ہے ایک جماعت بنی دعوت تبلیغ والی، اور پوری دنیا کے اندر اپنے محنت کو اور مشن کو اور نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین کو، سنت کو، شریعت کو پہنچاتے چلے گئے، اور پہنچ رہا ہے الحمدللہ. یا اللہ اپنی مدد اور اپنی تائید اور نصرت اس میں جو ہے شامل کیا ہوا ہے. اسی لیے ہم دین پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بدعات پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا. دیکھو، جہاں جہاں بدعتی بسے ہوئی ہیں وہ شریعت سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو شیطان بھی شرما جائے. اور آپ نے کہا کہ پوری دنیا آپ کے اعلیٰ حضرت کلام کو، کتاب کو پڑھ رہی ہے. میں نے کتاب بھیجا آپ کو، دیکھیں، اتحاد بین المسلمین، وقت کی اہم ضرورت، یہ مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی. کیا لکھا ہے دیکھیں، صفحہ نمبر 93 کے اوپر، 98 کے اندر، کنز الایمان پر پابندی. مارچ 1982 میں حکومت کویت عرب
امارات اور سعودیہ کی جانب سے کنز الایمان اور خزائن عرفان کی ضبطی اور تلفی کے احکامات جاری کیے گئے، تو اس وقت انصاف کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد، اعتماد، اخوت و تعاون کے لیے ان متعصب حکومتوں کو ایک طرفہ ضبطی اور تلفی کے احکامات واپس لینے پر مجبور کیا جائے۔ کنز الایمان پر پابندی لگا میں کس طرح بوکھلایا ہوا ہے دیکھو۔ تو یہ ہے آپ کے دعوے کی حقیقت۔ آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا پڑھ رہی ہے اور سعودی میں کے اندر اس کی پابندی کر دی گئی کنز الایمان۔ جب کنز الایمان پابندی لگئی تو آپ کے مجدد کی تمام کتابوں کو وہاں کے لوگ پڑھیں گے، ایک ایسی آپ نے امید لگا لی اپنے اور کیسے دعویٰ پیش کر دیا۔ خیر، کیا آپ کا اعلیٰ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ کی، کیا آپ کے اعلیٰ اتنے بڑے ہیں کوئی اس کو اختلاف نہیں کر سکتا؟ صحیح بات ہے، اگر اختلاف کی بات ہوتی نا تو اعلیٰ حضرت جب جو ہے آپ کے علماء کی مخالفت میں فتویٰ لینے گئے تو تنے تنہا گئے، اور علماء عرب نے اس پہ جو ہے فتویٰ پہ دستخط کر دیا۔ جی مولانا بتائیں، کیا جو چور ہوتا ہے کیا وہ نعرہ لگاتے ہوئے جاتا ہے کہ چپکے سے جاتا ہے؟ یہ آپ ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں جو ہے آپ کے مجدد کو ہی رسوا کر رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ جو جاتا ہے چوری کرنے کے لیے، کیا وہ نعرہ لگا جاتا ہے، ریلی کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں چوری کرنے کے لیے؟ وہ چپکے جاتا ہے، اور ایسا ہی کیا چپکے سے گئے تو پھر جو ہے علماء عرب نے کیسے دستخط کر دیا چپکے والے پہ؟ چور کے جو ہے اس پہ فتویٰ پہ دستخط کوئی کر دے گا؟ آپ کر دیں گے؟ ہاں اچھا بتائیں، آپ کے ایک منٹ، آپ کے کوئی عالم ایسے ہیں جن کے قول پہ اہل عرب نے فتویٰ دیا ہو اجماعاً؟ جی بتاؤ نا۔ اعلیٰ حضرت تو تنے تنہا گئے، اور جو ہے آپ کے اکابر کے خلاف جو ہے تنے تنہا فتویٰ لے کر کے آئے، جو آج بھی ماشاءاللہ شائع ہو رہا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ حسام الحرمین میں جو ایک مفتی صاحب کا جو یہ کیا بولتے ہیں فتویٰ ہے، تقریر، ان کی دستخط ہے مفتی صاحب کی، امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ ہے آپ کو؟ جن سے فتویٰ لینے گئے تھے آپ کے اعلیٰ حضرت کے عقیدے اور ان کے عبارات سے، جو ہے نہ ان کو وہ متفق ہیں، نہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے امام برزنجی سے متفق ہیں۔ دونوں کے عقیدے میں، دونوں کے عبارات میں اختلاف ہے۔ یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں اب، اگر دیکھیں ایک بات سنیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب بھی دیکھو اعلیٰ حضرت بھائی دیکھو، اختلاف کرنے کا سب کو حق ہے۔ آپ ہمارے قول کے اختلاف کریں، قول سے میں آپ کے قول سے اختلاف کروں۔ چاروں امام میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اور چاروں امام میں اختلاف تھا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے چاروں مسلک بنے۔ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، انبیاء کرام میں اختلاف تھا، کس میں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے میں اختلاف۔ 13 پارے کی آیت دیکھیں، فرشتے آئے ان کی عبادت گاہ میں اور فیصلہ لے کر آئے، تو کچھ فیصلہ سنا دیا، اس پر سلیمان علیہ السلام نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا تو ان کو سراہا۔ تو یہ انبیاء میں اختلاف ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام میں اختلاف ہوا۔ تو اختلاف انبیاء میں ہوا، اختلاف صحابہ میں ہوا، اختلاف ائمہ میں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے مسئلے پھر جب سلیمان علیہ السلام فیصلہ سنایا، داؤد علیہ السلام مان لیا، اپنے فیصلے سے رجوع کر کے مان لیا ان کی بات کو کہ بھائی تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ اب عالم میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی صحیح غلط ہے تو بتانا۔ تو بہت سارے صحابہ میں مسئلہ ایسا ہوا، تو لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کے صحابہ انبیاء سے، کہ انہوں نے کسی فیصلے کا لکھا ہے کہ ان کو آج تک اپنے کسی فیصلے سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایسا فیصلہ دیا۔ غلط ہوگا، فتویٰ غلط ہوگا جب تو رجوع کریں گے بھائی۔ میں صحابہ کا فیصلہ غلط تھا نہیں، آپ لوگ تو ثابت کر نہیں پاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ قول غلط ہے، یہ فتویٰ غلط ہے، یہ قول غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا، ابھی میں ثابت کروں کر کے دکھایا نا کہ ہاں اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ یہ فتویٰ غلط دیا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں ثابت کر رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں میں نے آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا ہے، یہ پہنچ چکا ہے آپ کو، دیکھیں پہنچ چکا ہے، یہ شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اوپر نشان لگایا ہوا دیکھیں کہ صفحہ نمبر 28 پر، عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا جمہور اہل سنت کے نزدیک جائز اور مستحب، اور اعلیٰ حضرت کے نزدیک حرام۔ بتائیں، عورتوں کہاں جانا؟ مزار پہ جانا، جمہور علماء کے خلاف سے اختلاف کیا۔ اسی طرح علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر غلط بولوں تو ذرا بتا دینا، کیونکہ شاید کچھ لوگ بولتے ہیں آپ کی کہ بھائی یہ غلط بولتا ہے، حوالہ غلط ہے۔ اسی طرح علامہ برزنجی، کون برزنجی؟ جن کی دستخط حسام الحرمین میں ہے،
جی علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغیبات خمسہ 5 غیبوں کا علم، کون سی آیت؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، ابھی بتایا، آپ بتا رہے تھے نا، آپ نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کون سا فتویٰ غلط ہے بتاؤ، میں ابھی سے بتا رہا ہوں۔ ایک تو جمہور علماء کے خلاف فتویٰ دیا، ایک امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دستخط کی حسام الحر کے اندر، اس کے خلاف بھی گئے کہ مغیبات خمسہ یعنی 5 غیبوں کا علم مانتے ہیں۔ کون؟ امام برزنجی کی، اس کے برعکس اعلیٰ حضرت اور علماء کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغیبات خمسہ کا علم مانتے ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود اعلیٰ حضرت علامہ برزنجی کو ان القاب سے یاد فرمایا۔ آگے لکھا ہے غیبوں کا علم مانتے ہیں، یعنی یہاں لکھا ہے نیچے والا، قارئین کرام ملاحظہ فرمایا کہ اس قدر زبردست اختلاف کے باوجود کہ امام احمد رضا لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 غیبوں کا علم مانتے ہیں اور علامہ برزنجی نہیں مانتے۔ اب بتائیں، جو چیز نبی علیہ السلام جانتے ہیں، جو علم اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس کا نہ ماننے والا تو گستاخ اور یہ ہے، کافر ہے آپ کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرنے والا۔ وہ برزنجی رحمۃ اللہ برزنجی اللہ کے نبی کے اس 5 علوم خمسہ کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اعلیٰ مان رہے ہیں، دونوں میں تضاد ہو گیا۔ پڑھیں عبارت پڑھیں، یہ لکھے کیا لکھا ہے؟ 5 غیبوں کا علم مانتے ہیں اور علامہ برزنجی نہیں مانتے، پھر بھی اعلیٰ حضرت ان کو سنی ہونے سے خارج قرار نہیں دیتے۔ اور دیوبندی اگر کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے تو کافر ہو گئے، امام برزنجی نہیں مانتے اور سنی ہو گئے۔ واہ جناب، یہ ہے آپ کا اصول، ٹھیک ہے۔ اب چلو، اب میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے ابھی کہا کون سا فتویٰ جو ہے، اب یہاں کیا ہے؟ امام برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے علوم خمسہ، غیبوں کا 5 علم وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کے آیت کا خلاف ہے، کہ علماء حق وہ تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ 5 قرآن کے خلاف ہے۔ اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے مانا اس کو، کیسے مانا؟ اب میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ ذرا دیکھیں۔ اب یہاں پہ یہ خالص الاعتقاد ہے جی، پہلے آپ کو خالص الاعتقاد، اور یہ دیکھیں یہ والا خالص الاعتقاد آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے۔ وہ کیا لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 7 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کا بھی علم تھا، یعنی قیامت کب ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا، قرآن نے منع کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وہ کب قائم ہوگا اس کا وقت اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ کے اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ تھا، قرآن منع کر رہا ہے۔ دوسری بات، یہ تو الملفوظ میں بھی ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت بھی بتایا، پوری تاریخ بتایا، سال بتایا، سب بتایا۔ اور لکھا ہے حضور کو بلا استثناء جمیع جزیات خمسہ کا علم ہے، یعنی وہ 5 علم، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5 علم اللہ پر میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے، قرآن کے آیت کے خلاف ہے۔ کیسے؟ امام برزنجی میں نے ثابت کر دیا، امام برزنجی نہیں مانتے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، مسند احمد بن حنبل دیکھیں اب صفحہ نمبر 690، کیا لکھا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی کنجیاں دے دی گئی سوائے 5 چیزوں کے۔ پھر انہوں نے آیت تلاوت فرمائی، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرے گا۔ بے شک یہ 5 علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن پاک اور حدیث، مسند احمد بن حنبل اور صحیح بخاری میں دیکھیں صحیح بخاری شریف دیکھیں، اللہ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کا بیان ہے، کتاب التوحید، صفحہ نمبر 563، اس میں کیا لکھا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے بتایا کون سا علم؟
رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ صاف بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، ٹھیک ہے، دیکھ دینا جی ہاں عربی بات بول لیں، مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ لا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ ولا يعلم ما في غد الا اللہ ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس بأي ارض تموت الا اللہ ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔ کوئی نہیں جانتا۔ اب بتائیں، قرآن پاک کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف اور ائمہ کے بھی خلاف عقیدہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے بنایا جو بالکل قرآن کے مقابلے میں ہے، مخالف میں ہے۔ آپ بولتے ہیں کون سا فتویٰ دیا، کون سا عقیدہ ایسا بتایا قرآن کے خلاف ہے، بتا دی۔ اب اسی لیے ہر دھرم کی نشانی دیکھیں، اسی لیے لکھا ہے کہ ان کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بھائی جب ہر دھرم آدمی ہوگا رجوع کیوں کرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے، سارے اشکالات کے جواب میں جو ہے تلاش کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دے دیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ دیں، میں انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک بات دیکھیں، ایک بات میں ایک حوالہ خالی لے لیں آپ، خالی ایک حوالہ، یہ دیکھیں، اسی لیے میں حوالہ دیا نا۔ ایک کتاب دیکھیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے یہ انوار رضا۔ بس یہ آخری حوالہ دے دوں میں، بات ختم کروں تو جی، یہ انوار رضا میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں کہ لہٰذا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کن کو؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کو۔ دیکھ لینا کیوں نہیں پڑتی؟ ہر دھرم تھے نا، قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا، حدیث کے خلاف عقیدہ بنایا، فقہاء کرام کے خلاف حدیث بنایا۔ میں نے ابھی حوالہ دیا نا آپ کو قرآن کی آیت، اور پھر ہاں یہ کیوں نہیں کرتے؟ آگے لکھ دیا بھائی ہم کہ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، شدت زیادہ تھی، تو ہر دھرم جو آدمی جب بہت غصہ ہوتا ہے نا ہر دھرم کرتا ہے۔ تو چلو خیر کوئی بات نہیں، میں نے ثابت کر دیا کہ ان سارے حوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ جی ٹھیک ہے، دیجیے، کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا۔ مطلب فیصلہ یہ ہو چکا، آپ کے مجدد کی کتاب کو پوری دنیا میں پڑھنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں بالکل باطل ہے، بلکہ بینڈ کیا گیا۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ہماری اعلیٰ فتویٰ بتاؤ قرآن حدیث کے خلاف، وہی بتا دیا، کوئی اہمیت نہیں۔ کنز ایمان پر پابندی لگائی گئی، کتنے چیخ و بخلاہٹ کا کے شکار ہو گئے سب، ٹھیک ہے نا؟ چلو جی۔